ناظرین گرامی، آسمان پر حکمرانی کے لیے ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے اور جو بھی فضا میں کنٹرول کرنے والا سب سے نیا اور مؤثر ہتھیار رکھے گا وہی فاتح ہوگا۔ مرکز حق کے بعد سے پاکستان مسلسل اپنی جسمانی، خارجی اور داخلی دفاع کو مضبوط کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان نے ایسا اب تر کا پتہ کھیلا ہے کہ دشمن کا ایئر ڈیفنس سسٹم محض ایک بیکار کھلونا بن گیا ہے۔ تیار فائٹرز ہر ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ایک ترقی پسند قوم کے لیے جسمانی حملوں اور جوشیلے ڈاگ فائٹس میں لاکھوں ڈالر کے جیٹ سامان کو غیر ضروری خطرے میں ڈالنا ایک بڑا معاشی اور فوجی خطرہ ہے۔ معرکہ حق کے دوران یہ مکمل طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ اب دفاع صرف روایتی انداز میں جنگ لڑنے کا نام نہیں، بلکہ عملی دانش مندی کے ذریعے دشمن کی طاقت کو تباہ کرنے کا فن ہے۔ آپریشن سندور کی مثال سب کے سامنے ہے، جہاں دشمن نے اپنے 8 سب سے قیمتی اور جدید فائٹر جیٹس رافیلز کھو دیے ہیں اور ان کا غرور چکنا چور ہو چکا ہے۔ اس تباہی سے سبق سیکھتے ہوئے پاکستان نے ایک نیا کم لاگت اور انتہائی مؤثر نظام پیش کیا ہے جس نے دفاعی ماہرین کو حیران کر دیا ہے۔ پاکستان اپنے فرنٹ لائن جیٹ فارمیشنز اور قیمتی فضائیہ اثاثوں کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے ہیلی کاپٹرز کو ایک مہلک اور خطرناک ہتھیار میں تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ سالوں کی خاموش محنت اور انجینئرز کے بہترین کام کے نتیجے میں پاکستان نے حیرت انگیز انتظام کر کے ہیلی کاپٹرز میں راد 250 جیسا خطرناک اور جدید ترین میزائل کامیابی سے فٹ کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک عام میزائل نہیں بلکہ تقریباً 350 کلومیٹر رینج والا ایک منی اسٹیلتھ کروز میزائل ہے۔ 100 کلومیٹر کی لمبی رینج کے ساتھ یہ پلک جھپکتے میں دشمن کے اہداف کو تباہ کر سکتا ہے۔ پاکستان کے ہیلی کاپٹرز دشمن کے ریڈار سے دور رہتے ہوئے دشمن کی سرحدوں میں داخل ہوئے بغیر ایسا خفیہ اور اچانک حملہ کر سکتے ہیں جس کا دنیا کا کوئی جدید ایئر ڈیفنس سسٹم مقابلہ کر نہیں سکتا۔ اس کروز میزائل کی خصوصیات، اس کا منفرد اسٹائل ڈیزائن اور اس کا ہیلی کاپٹر سے حملہ طاقت کے توازن کو مکمل طور پر پاکستان کے حق میں جھکا دینے والا ہے۔ پاکستان کی منفرد شاندار پیش رفت آنے والے وقتوں میں خطے کے نقشے اور جنگ کے اصولوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ ناظرین، پاکستان کو یہ اچھوتا، منفرد اور نایاب آئیڈیا روس یوکرین جنگ سے ملا۔ اپنے جنگی ہتھیاروں کے بجائے منی اسٹائل کروز میزائلوں سے لیس اٹیک ہیلی کاپٹر استعمال کر کے یوکرین میں اہداف کو روس ہدف بنا رہا ہے۔ چند دن پہلے ایک آپریشن کے دوران روسی فوج کے Mi-8 اٹیک ہیلی کاپٹر سے S-800 منی اسٹائل کروز میزائل فائر کیا گیا جو کورسک ریجن میں ہدف کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ چند دنوں میں کئی واقعات ہوئے ہیں جہاں اٹیک ہیلی کاپٹرز کروز میزائل فائر کر رہے ہیں۔ کروز میزائل عام طور پر جنگی تیار ہوتے ہیں کیونکہ وہ طویل رینج والے ہتھیار ہیں اور سائز میں بڑے ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ تر فائٹرز انہیں تیار رکھتے ہیں۔ ان کی رینج تقریباً 200 سے 500 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے اور ان کے ذریعے کوئی بھی ہدف نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اب روس کی شروع کردہ نئے حربوں میں ایسے کروز میزائل ہیلی کاپٹرز کے ذریعے فائر کیے جا رہے ہیں۔ اس عمل کے پیچھے ایک بہت اہم وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹمز کا خطرہ جو لڑنے کو تیار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خطرے کا سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ طویل فاصلہ سے اپنے ہتھیار فائر کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہو تو کروز میزائل لانچ کرنے والے تیار فائٹرز ایئر ڈیفنس سسٹم کے خطرے والے زون کے قریب جانا پڑتا ہے۔ اس طرح ایک فائٹر پیدا ہوتا ہے جو آپ کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے، لاکھوں ڈالر کا ہے۔ اس سے اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ فائٹر اس مرحلے پر مارے گئے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر وہی کروز میزائل ہیلی کاپٹر سے فائر کیا جائے تو اس سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر میں انتہائی کم اونچائی پر پرواز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ زمین کے بہت قریب پرواز کر سکتا ہے اور اس طرح تقریباً کسی بھی ریڈار یا ٹریکنگ سسٹم سے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے سامنے والے پہلے زمین کو چھو رہے تھے اور اس طرح آپ طویل رینج والے ایئر ڈیفنس سسٹم سے خود کو بچا سکتے ہیں جو 300 سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی
ملک کے پاس کروز میزائل لے جانے کی صلاحیت بھی ہو تو آپ کم اونچائی پر پرواز کر کے ہدف کے قریب جا سکتے ہیں۔ وہاں آپ کچھ اونچائی حاصل کر کے اپنا کروز میزائل لانچ کر سکتے ہیں اور پھر دوبارہ کم اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے اپنی محفوظ منزل پر واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن ہیلی کاپٹر کے ساتھ کروز میزائل استعمال کرنے کے کچھ نقصانات بھی ہیں، کیونکہ ہیلی کاپٹر اتنا وزن اٹھا نہیں سکتا، اس لیے عام طور پر اسے کروز میزائل کی ضرورت ہوتی ہے جو منی کیٹیگری کا ہو اور اس کا کل وزن بہت کم ہو۔ بڑے کروز میزائلوں کے مقابلے میں اس کے لیے ایک نیا اور مختلف پلیٹ فارم درکار ہوتا ہے۔ روس نے اسی مقصد کے لیے اپنی S-800 کروز میزائل ڈیزائن کی ہیں جو منی اسٹیلتھ کروز میزائل ہیں۔ ان کا وزن تقریباً 350 سے 600 کلو گرام ہے اور رپورٹڈ رینج تقریباً 500 کلومیٹر ہے۔ ان میں تقریباً 150 کلو گرام وزنی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہیلی کاپٹر فائٹر طیاروں سے بہت سستے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے آپریشن کے دوران ایک ہیلی کاپٹر بھی کھو جائے تو اس کی لاگت فائٹرز تیار کم کرنے سے بہت کم ہے۔ یہ تیار فائٹر کے مقابلے میں بہت مہنگا پلیٹ فارم ہے۔ دوستو، اگر ہم اس چیز کو پاکستان کے نظریے سے دیکھیں تو پاکستان یہ تیار کرنے والا پہلا ملک ہے جن کی سرحدوں پر ایئر ڈیفینس سسٹم بہت زیادہ کثافت ہے۔ چاہے بھارتی ہو یا پاکستانی فوج، دونوں اس وقت ایسے طریقے تلاش کر رہے ہیں جن سے اپنا فائٹر فلیٹ کو غیر ضروری خطرے میں ڈالے بغیر آپریشنز کیے جا سکیں، کیونکہ ہندوستان نے آپریشن سندور کے دوران رافیل سمیت 8 فائٹر طیارے کھو دیے ہیں۔ اس لیے نئے طریقے تیار کیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے بڑی تعداد میں ڈیفینس سسٹمز کی موجودگی کے باوجود حملے کیے جا سکیں، بالکل اسی طرح جیسے روس نے منی کروز میزائل تیار کیا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس پاکستان میں رات 250 کے نام سے اپنا منی کروز میزائل موجود ہے۔ یہ تقریباً 350 کلومیٹر رینج والا منی اسٹیلتھ کروز میزائل ہے جو سٹینڈ آف رینج سے اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے اسے پاک فوج کے مختلف ہیلی کاپٹرز کے ساتھ فٹ کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس رات کروز میزائل کے جن لانچ پلیٹ فارمز کا استعمال کیا گیا ان میں شہید 3 ڈرونز بھی اس میں شامل کیے گئے تھے۔ یہ وہی صلاحیت ہے جو اس وقت روس اپنے اٹیک ہیلی کاپٹرز کے ساتھ عملی طور پر دکھا رہا ہے۔ دونوں معاملات میں مقصد ایک ہی ہے، چاہے پاکستان کا رات کروز میزائل ہو یا روس کا کروز میزائل، بنیادی مقصد ایئر ڈیفینس سسٹم سے بچتے ہوئے مختلف نوعیت کے اسٹرائک آپریشنز کرنا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے رات کروز میزائل کی بات کریں تو اس کی رینج تقریباً 350 کلومیٹر ہے، جو کم پلیٹ فارم سے اس رینج کے اندر بھارتی S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم کو مشغول کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اس کی اونچائی پر کوئی بڑی بندی نہیں، کیونکہ یہ رات کروز میزائل اپنے بوسٹر کے ساتھ آتا ہے جو لانچ کے بعد سے آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس تیمور میزائل بھی موجود ہے۔ اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ آپ کے پاس زمین پر اتنے فائٹرز تیار ہوں کہ انہیں پرواز کی اجازت نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کے پاس ایسے آپشنز اور منی کروز میزائل ہوں تو آپ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سٹینڈ آف رینج سے بھی بڑی اسٹرائک کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے بھارتی حکومت کو آخری دھمکی دے دی ہے، جس کی وجہ سے نئی دہلی سے ناگپور تک گھبراہٹ پھیل گئی ہے۔ اب زبانی جمع خرچ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پانی کے معاملے پر ہندوستان کی ضد، غرور اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے دو جوہری طاقتیں ایک بار پھر آمنے سامنے آنے والی ہیں۔ پاکستان کی یہ تنبیہ کسی سویلین شخص یا حکومتی نمائندے نے نہیں، بلکہ فیلڈ مارشل جنرل سید محمد حافظ نے دی ہیں۔ انہوں نے مودی کو چیلنج لہجے میں کہا ہے، اگر روک سکتے ہو تو پاکستان کا پانی روک لو۔ یہ صرف ایک روایتی بیان نہیں، یہ نئی دہلی کو پاکستان کے خلاف آخری تنبیہ ہے جس نے بھارتی جنگجوؤں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ GHQ میں منعقدہ اہم کور کمانڈرز کانفرنس میں سینئر فوجی قیادت نے نہ صرف سندھ معاہدے کے معاملے پر ہندوستان کے حالیہ چالاک موقف پر سنگین نوٹس لیا، بلکہ یہ اعلان کیا کہ حکومت کی ہدایات اور پاکستانی عوام کی
کی خواہش کے مطابق ملک کے ہر قطرے پانی کی حفاظت کے لیے ہر ضروری کوشش کی جائے گی۔ پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ہندوستان اب بھی نہیں رکتا تو پاکستان ایسے اقدام پر مجبور ہوگا جو ہندوستان کبھی برداشت کر نہیں پائے گا۔ مودی اور کمپنی کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 1981 کا پاکستان نہیں یا 1971 کا پاکستان نہیں، یہ جوہری طاقت پاکستان ہے۔ ہندوستان جو کچھ عرصے سے ہند طاس معاہدے کے بہانے پاکستان کو پانی کی سپلائی روکنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، آج اسے GHQ سے ایسا جواب ملا ہے کہ مودی کے پیروکار جو دھمکیاں دیتے اور جھوٹے الزام لگاتے تھے انہیں سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی اور پاک فوج نے مشترکہ طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے جائز حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ہندوستان کو کبھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر وہ پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کرے گا تو پاک فوج کا جواب اتنا شدید اور تباہ کن ہوگا کہ نئی دہلی کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملے گا۔ مودی حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان اپنے حقوق، اپنے پانی کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ اب گیند ہندوستان کے کورٹ میں ہے، یا تو وہ عام لوگوں کے قوانین کا احترام کرے یا پاک فوج کی کارروائی کے لیے تیار ہو جائے، جس کا نتیجہ ہندوستان کی رسوائی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ناظرین، سندھ معاہدے کے مطابق ہندوستان وہی غلطی کر رہا ہے جو اس نے آپریشن سندور میں کی تھی۔ وہاں بھی ہندوستان نے اسٹریٹجک غلطی کی اور دنیا میں رسوائی کا سامنا کیا۔ سندھ معاہدے کے معاملے میں بھی ہندوستان اسی طرح کی غلطیاں کر رہا ہے۔ نریندر مودی سوچتا ہے کہ یک طرفہ طور پر سندھ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اور قربانی کو ہتھیار بنا کر وہ پاکستان کو دبا سکے گا، لیکن وہ ابھی تک صورتحال کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے کہ سندھ معاہدے کی بد انتظامی سب سے بڑا نقصان پاکستان کو نہیں بلکہ ہندوستان کو ہوگا۔ یہ جذباتی بیان نہیں بلکہ ایک دیوار ہے جسے مودی اور کمپنی سمجھ نہیں پا رہے۔ اگر سندھ معاہدہ نہ رہا تو ہندوستان ایسے دلدل میں پھنس جائے گا جس کا ابھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب تک پاکستان اپنی اسٹریٹجک طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، ہندوستان اسے غلط سمجھ کر پاکستان کی کمزوری قرار دے رہا ہے۔ پاکستان نے ہر معاملے میں ہمیشہ ذمہ داری اور احتیاط کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن جب پاکستان نے جواب دیا تو نریندر مودی حیرت سے پوچھ رہ جاتے تھے کہ پاکستان نے اس کی بجائے ہم پر کیوں حملہ کیا، جیسے وہ بالا کوٹ سرجیکل سٹرائیک کے بعد کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے اس کی بجائے ہم پر حملہ کیا۔ آپریشن سندور کے بعد پاکستان نے مودی کی پریشانی پر سندور بھرنے کے وقت لیا، لیکن پھر 10 مئی کو بنیاد یہ مرسوس کے ذریعے ہندوستان کو جواب دیا گیا اور یہ جواب بہت ہیبت ناک تھا اور ہندوستان کے لیے بہت عبرت ناک تھا۔ سندھ معاہدے کے معاملے میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان اتنی دلیل دے رہا ہے کہ وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی ہندوستان خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور یہ پاکستان کبھی نہیں ہونے دے گا۔ کل جب پاکستان ہندوستان کو جواب دے تو دنیا پاکستان کے ساتھ ہو کر انہوں نے بین الاقوامی ثالثی عدالت اور ورلڈ بینک سمیت تمام مذہبی فورم سے اپیل کی تھی، لیکن جب ہندوستان کسی کو ماننے کو تیار نہیں تھا تو آخری آپشن کے طور پر یہ راستہ اختیار کیا گیا۔ دوستوں، فرض کریں کہ ہندوستان سندھ طاس معاہدے کو حل کرنے کے اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اگر سندھ معاہدہ موجود نہیں رہا تو یہ ضروری ہے کہ شملہ معاہدے پر ہر حال میں برقرار رہے۔ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ہندوستان کے تمام خیاناتوں اور غیر قانونی اقدامات کے باوجود اب تک شملہ معاہدے کا احترام کیا، لیکن کب تک یہ ضمانت ہے کہ پاکستان جواب میں شملہ تناؤ کے خاتمے کا اعلان کرے؟ اگر شملہ معاہدہ برقرار نہیں رہا تو لائن آف کنٹرول کیسی اور اس کا احترام کیسا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک فوج پھر لائن آف کنٹرول عبور کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ پاک فوج سری نگر پہنچتے ہی نہیں رکے گی۔ سندھ طاس معاہدے نے 3 دریاؤں پر پاکستان کے حقوق اور 3 دوسرے پر ہندوستان کے حقوق تسلیم کیے ہیں۔ اگر سندھ معاہدہ نہ ہوتا تو مسلم بین الاقوامی قوانین کے تحت پاکستان کو 3 کے بجائے 6 دریاؤں پر حقوق حاصل ہوتا۔ وہ 3 دریا جن پر پاکستان نے اس وقت ہندوستان کے حقوق تسلیم کیے تھے۔ سندھ معاہدے کا خاتمہ ان دریاؤں پر ہندوستان کے مکمل حقوق کے خاتمے کا مطلب ہے۔ اگر ہندوستان سوچتا ہے کہ سندھ معاہدے کو ختم کر کے وہ تمام دریاؤں پر قبضہ کر لے گا تو اس کی حماقت اور اس کا غلط حساب ہے۔ معاہدے کا خاتمہ اس بات کا مطلب ہوگا
کہ دریاؤں پر پاکستان کے جائز حقوق بھی بحال ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سندھ معاہدے کے خاتمے کے بعد پاکستان کو 6 دریاؤں پر حقوق حاصل ہوں گے اور یہ حق اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت درست ہے۔ ناظرین، ہندوستان کی غلط حساب ہے کہ یک طرفہ طور پر سندھ دریا کی خلاف ورزی کر کے وہ پاکستان کے حصے کا پانی روک لے گا اور 6 دریاؤں پر کنٹرول حاصل کر لے گا۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہندوستان پابند ہے کہ 6 دریاؤں کا پانی پاکستان تک پہنچا دے۔ وہ ایک بھی دریا کا پانی نہیں روک سکتا۔ یہ پانی اس کی جائیداد نہیں، پانی پر انسانوں کا باہمی حق ہے۔ اقوام متحدہ کا پانی کنونشن ہے، پانی پر پروٹوکول ہے، اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، وہ انسانی حقوق کا عالمی اسکالر ہے، اسکاٹ ہوم اعلامیہ ہے۔ اگر ہندوستان سوچتا ہے کہ سندھ معاہدے کا استحصال کر کے اس نے پاکستان کا پانی روک دیا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اقوام متحدہ کا پانی کنونشن واضح طور پر اسے منع کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے پانی کنونشن کے مطابق ہندوستان پر قانونی طور پر لازم ہے کہ پاکستان تک نہ بہنے دے جو 3 مقاصد پورے کر سکے۔ اول، پاکستان میں پینے کے پانی کی کمی نہ ہو، دوم، اس کی کاشت متاثر نہ ہو، سوم، اس کا ماحول متاثر نہ ہو۔ اس کے باوجود اگر ہندوستان پاکستان کا پانی روک دے تو اس سے انسانیت کے خلاف جرم سمجھا جائے گا اور عام لوگوں کی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ہر ڈیم تباہ کرنے کا حق حاصل ہے تاکہ ہندوستان پاکستان کے حصے کا پانی روکنے کی کوشش کر سکے۔ ہندوستان ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی کر رہا ہے، یہ اس کے لیے بہت مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، مختصر کہانی یہ ہے کہ نئی دہلی اس وقت تمام حربے کر رہا ہے اور اس کی بڑی اسٹریٹجک دھیانے پر کھڑی ہے۔ مودی حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ پانی صرف زندگی کا معاملہ نہیں بلکہ پاکستان کی بقا اور فخر کا معاملہ ہے۔ اگر ہندوستان سندھ محمد کو کاغذ کے ٹکڑے کی طرح پھاڑنے کی کوشش کرے تو یہ نہ صرف شملہ محمد کے قانونی درجے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا بلکہ وہ لائن آف کنٹرول کو بھی اپنے ہاتھوں سے مٹا دے گا، چاہے بین الاقوامی قوانین کی شاخ ہو یا اپنی طاقت کا فولادی عزم۔ پاکستان اپنی دفاعی پوزیشن سے نکل کر فیصلہ کن پوزیشن میں پہنچ چکا ہے۔ لگتا ہے کہ بلی آہستہ آہستہ تھیلے سے باہر نکل رہی ہے۔ پہلے نئے انتظامی یونٹس، نئے صوبوں کی بات ہو رہی تھی، اس نظام کو گرانے کی بات ہو رہی تھی اور اب صدارتی نظام تیار ہے۔ اس سلسلے میں بحث سرکاری طور پر شروع کر دی گئی ہے۔ تمام اسمبلیوں تک کا ایک صدر ہو اور تمام چھوٹے صوبے اور پھر یہ صدر کا اختیار ہو کہ وہ پارلیمنٹ سے اپنی کابینہ بنانا چاہتا ہے یا کسی اور کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے امریکہ میں ہوتا ہے۔ اس وقت نجم سیٹھی نے یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے اور ساتھ ہی حکومتی اتحاد میں بھی معاملہ گہرا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نجم سیٹھی نے مزید کیا کہا ہے، اس صورتحال پر بات کریں گے۔ صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے، بہت تیزی سے بدل رہی ہے، کسی کو نہیں معلوم یہ اونٹ کس طرف مڑ جائے گا۔ معاملہ اس وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان کا سیاسی منظرنامہ عام لوگوں کو الجھا رہا ہے لیکن دوسری طرف ہم بہت سی چیزوں سمجھ رہے ہیں۔ بہت سے ایسے گروہ ہیں جنہیں اگر آپ اور میں مل کر ہٹنے کی کوشش کریں تو مزید پیچیدہ ہوتے جائیں گے۔ پاکستان انصاف کیسے دے گا؟ کیا اسٹریٹ موومنٹ ہوگی؟ کیا پاکستان کی موجودہ جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور تحریک انصاف بھی شامل ہے، کیا وہ ان کی اپوزیشن مضبوط ہوگی؟ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ٹرسٹ کی حمایت کرے گی یا نظام کے ساتھ بیٹھے گی؟ صوبوں کے معاملے پر نون لیگ ہفتے کے آخر میں شاید اتفاق کر لے، لیکن حتمی مقصد بہت سی چیزیں کسی بڑے سیاسی جوڑ کے لیے موزوں نہیں ہوتی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب تک دستیاب معلومات کی بنیاد پر حکومت کیا تیاریاں کر رہی ہے، یہ سب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال سمجھیں۔ محمد مالک جو کہ بہت بڑی صحافی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ بلاول بھٹو پر بہت دباؤ ہے، انہیں اپوزیشن لیڈر بننے کو کہا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر انتشار کی صورتحال ہے۔ انہوں نے 8 سے 10 لوگوں سے بات کی ہے، وہ سب بلاول کو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی نہ اقتدار میں ہے نہ اپوزیشن میں۔ انہوں نے 28ویں ترمیم سے جو لینا تھا لے لیا اور آصف علی زرداری صاحب بہت سی چیزیں مل گئیں، نہ ان کے خلاف نیا کیس درج ہو سکا، نہ پرانے کیسز زرداری صاحب کے خلاف چلائے جا سکتے ہیں۔ تاحیات استثنا انہوں نے لے لیا ہے اور اب ان کے پاس کیا ہے؟
سینٹ الیکشن بہرحال 6 ماہ بعد آئیں گے، 2 گورنرشپس اور سینٹ چیئرمین شپ کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، بہت دباؤ ہے۔ اپوزیشن لیڈر بنیں اور پھر کہیں کہ ہم نے تمہیں باہر نکال دیا، اور پہلے ہم نے قومی مفادات کے لیے حکومت کی حمایت کی تھی اور اب قومی مفادات کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ تمام پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے۔ ایک ڈرائی کلین لانڈری سے ڈرائی کلین نکلے گا، اور یہ ملک صاحب کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی سیاسی حکمت عملی بنانا چاہتی ہے، تو کیا حکومت بچے گی؟ یہ ایک بہت بڑا عام سوال ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ جائے تو حکومت کے پاس اقتدار میں رہنے کے لیے درکار ووٹوں سے ایک زیادہ تعداد ہوگی، تو اگر کچھ اوپر نیچے ہوا تو نظام یا کسی اور کے لیے حکومت گرانے میں بہت آسان ہو جائے گی۔ اور ان سب کے درمیان بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دلچسپ بھی بیان دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نظام فیل نہیں ہوتا بلکہ فیل کیا جاتا ہے۔ جب تک لوگ اپنی حقیقت قبول نہیں کریں گے، نظام کام کر نہیں سکے گا۔ جب تک ہم یہ قبول نہیں کرتے کہ عوام طاقت کا ذریعہ ہیں، یہ نظام ایسا ہی چلتا رہے گا۔ یہ کس کی طرف اشارہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا ہے؟ سب سمجھتے ہیں کہ وہ کس سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں تھے۔ بلاول صاحب، میں آپ کو یہ بات سادہ الفاظ میں بتاتا چلا ہوں کہ بلاول بھٹو نے اجتماع میں اپنے خطاب میں کہا تھا کہ اگر نیا صوبہ بنانا عوام کا فیصلہ ہے تو پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی، لیکن اگر نیا صوبہ بنانا عوام کا فیصلہ نہیں ہے تو پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی نہیں۔ اچھا، اس میں نہ صوبائی اسمبلیاں اور نہ ان کے معاہدے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سندھ اسمبلی سے مسلسل معاہدے آ رہے ہیں، نیا صوبہ نہ بنایا جائے، سندھ ایک رہنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق عمل کریں، پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب کے حوالے سے اتفاق ہے، اس عمل کو شروع کریں، یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی کا۔ یعنی کہ وہ پنجاب میں تو صوبے بنانا چاہتے ہیں لیکن سندھ کو ایک رکھنا چاہتے ہیں، ہزارہ کو بھی وہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں، اس کا دے کر عملی کام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اور بلاول بھٹو نے اسلام آباد میں کہا ہے کہ اسلام آباد میں حکومت خطرے میں ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ الٹی گنتی پیپلز پارٹی نے نہیں بلکہ ان کے اپنے لوگوں نے شروع کی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نون لیگ کی لڑائی پیپلز پارٹی سے نہیں، اصل لڑائی کس اور ہے۔ وزیر اعظم کے ارد گرد لوگ کی نیتیں واضح نہیں کہ نون لیگ ایک اہم حصہ ہے، نہ صرف وزیر اعظم کے خلاف بلکہ اس کے خلاف بھی ہے، ہمیں اتحادوں سے لڑانا چاہتے ہیں، اصل لڑائی اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہے، یہ ان کے خاندان کا اپنا مسئلہ ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کی امیدوار اور ہمارے آزاد کشمیر کے صدر پر حملہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنتا، ہم دھاندلی اور خون آلود انتخابات ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اصل اصول بھی برقرار رہے گا، لیکن اب ریاست بنانے کے بعد نظام ایک قدم آگے جانے کا سوچ رہا ہے، اور یہ دعویٰ نجم سیٹھی صاحب نے کیا ہے جو پردے کے پیچھے چل رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ناواقف ہیں۔ مین سٹریم میڈیا پر بیٹھے ہوئے نجم سیٹھی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سی ریاستیں ہوں گی 2035 تک، اور میئر اور وزراء وغیرہ جو آپ کہیں، آپ کے اوپر ایک چیف براہ راست چیف ہوگا، صدر کابینہ ہوگی اور وزیر اعظم کا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی نجم سیٹھی صاحب نے سادہ الفاظ میں کہا ہے کہ اگلا الیکشن اس بنیاد پر ہوگا کہ بہت سی ریاستوں پر ایک صدر ہوگا جسے لوگ منتخب کریں گے، یعنی آپ اسے ووٹ دیں گے اور پارلیمانی نظام ختم کر دیا جائے گا۔ ہمارے خطوط پر ایک نظام ہوگا، اسپیکر پارلیمنٹ کے اندر سے کچھ لوگوں کو لے گی لیکن اس سے پارلیمنٹ کے باہر سے بھی لوگوں کو لینے کا اختیار ہوگا، جسے امریکہ میں ہوتا ہے، ایک سربراہ بن جاتا ہے، وہ اپنی کابینہ میں جیسے چاہے رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ سڑک پر کسی شخص سے کہیں کہ یہ ہمارا وزیر دفاع ہے تو وہ وزیر دفاع بن جاتا ہے، اگر وہ چاہے تو پارلیمنٹ سے لوگوں کو لے سکتا ہے، سینٹ اور عوامی مجلس سے بھی لے سکتا ہے۔ اور ان سب سے اہم بات یہ ہے کہ ناظرین گرامی کہ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ محسن نقوی نے وزیر اعظم کے ساتھ اپنی ملاقات میں کہا ہے کہ کوئی قومی حکومت نہیں ہوگی، میں کروں گا۔ وزیر اعظم نے پھر کہا کہ ہاں کرو، کوئی غلطی نہیں۔ محسن صاحب، میں آپ کو مزید بتاؤں گا، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو دیگر چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ محسن نقوی نے 2 صحافیوں کی جگہ بلایا اور کہا ہے کہ سر آپ نے یہ کہا ہے تو نہیں، تو انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس طرح ہوا تو پاکستان کا نظام جو ہے واضح طور پر نظر آئے گا۔ پاکستان کی فوج اس وقت سرحدوں کی رکھوالی ہے، پاکستان کی فوج کے ساتھ ہر صورت اس کو آنا پڑے گا اور اس حکومت کو سنبھالنا پڑے گا۔ ہم پاکستان کا فوج کا ساتھ دے کر اس جو کرپٹ حکومت ہے جو کہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی، اور ہم اس حکومت کو گرا سکتے ہیں، اور جیسے کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم حکومت کو گرائیں گے اور حکومت
حکومت کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے نظم سیٹھی نے مزید کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، بہت جلد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا وزیر اعظم رہیں گے شہباز شریف یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو کرپشن ہوئی ہے، جو یہ انتظامی یونٹس کا کہا گیا ہے، وہ انتظامی یونٹس کس حد تک بنتے ہیں اور کب تک یہ بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب فیصلہ آنے کا وقت ہو چکا ہے اور جلد ایوانوں میں اس کا جلد فیصلہ ہو جائے گا۔